السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ سورۃ البقرہ کی 120 آیات کر چکے تھے۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ و اور لن ہرگز نہ ترضا راضی ہوں گے عن سے کا تجھ الیہود یہودی و اور لا نہ النصارا عیسائی حتیٰ یہاں تک کہ تتبع تو پیروی کرے ملتا دین ہم ان کے کل تو کہہ دے انا یقیناً ہدا ہدایت اللہ اللہ ہوا وہی الہدا اصل ہدایت و اور لا ان نتبعت ضرور اگر تو پیروی کرے اہواء خواہشات ہم ان کی بعد الذی اس کی جو جاء وہ آیا کا تیرے پاس من العلم علم سے ما نہیں لا واسطے کا تیرے من سے اللہ من کوئی ولیجن دوست و اور لا نہ نصیر مدد کرنے والا۔ آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور یہود اور نصارہ ہرگز تو نہیں ہوں گے جب تک تو ان کی ملت کی پیروی نہ کرے۔ تو کہہ دے کہ یقیناً اللہ کی عطا کردہ ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اور اگر تو ان کی خواہشات کے پیچھے لگ جائے بعد اس کے کہ تیرے پاس علم آ چکا ہے، تو اللہ کی طرف سے تیرے لیے کوئی سرپرست اور کوئی مددگار نہیں رہے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اور یاد رکھ کہ جب تک تو ان کے دین کی پیروی نہ کرے، یعنی کہ یہودی اور نصارہ کی دین کی پیروی نہ کرے، تو اے محمد یہودی تجھ سے ہرگز خوش نہ ہوں گے اور نہ ہی مسیحی تجھ سے خوش ہوں گے۔ تو ان سے کہہ دے کہ اللہ کی ہدایت ہی یقیناً اصل ہدایت ہے، اور اگر اے مخاطب تو اس علم کے بعد بھی جو تیرے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کرے گا تو اللہ کی طرف سے تیرا کوئی دوست اور مددگار نہ ہوگا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ بات واضح فرما رہے ہیں کہ اللہ کی ہدایت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی، یعنی قرآن مجید ہی اصل ہدایت ہے۔ جہاں تک رہا یہودی اور نصارہ کو خوش کرنے کی بات، تو وہ کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ ان کی دین کی پیروی نہ کی جائے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو صحیح اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ غلط سمجھتے تھے اور قرآن کریم کی ہدایت کو ٹھیک نہیں سمجھتے تھے۔ تو اس لیے وہ تو کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ ان کے دین کی پیروی نہ کی جائے۔ تو اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبع فرما رہا ہے، جب تیرے پاس یہ علم آ چکا ہے، اگر اب تو اس کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیرا کوئی دوست اور مددگار نہ ہوگا۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ الذین وہ آتینا ہم نے دی ہم وہ الکتابہ کتاب یتلونا یا وہ، اور جب اس کے ساتھ آئے گا تلونا تو یتلونا وہ پڑھتے ہیں، ہو اس کو حق کا حق تلاوتا پڑھنا ہی اس کا، اولئک یہی لوگ یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، بھی ساتھ ہی اس کے، و اور من جو یکفر وہ انکار کرے گا، بھی ساتھ ہی اس کا، فپس اولئک یہی لوگ ہم وہی الخاسرون گھاٹا پانے والے ہیں۔ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کی ایسی ہی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو در حقیقت اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو کوئی بھی اس کا انکار کرے بس وہی ہیں جو گھاٹا پانے والے ہیں۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی
اس میں الکتاب سے مراد جو ہے وہ قرآن کریم ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہود کو ملزم قرار دیا ہے کہ تم نے تو توریت کو پس پشت پھینک رکھا تھا، مگر اب یہ لوگ جن کو ہم نے قرآن کریم دیا ہے اس پر پوری طرح عمل کرتے ہیں، اور اس کو ایسے ہی پڑھتے ہیں جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے، اور اس پر ان کا رسمی ایمان نہیں ہے تمہاری طرح، جیسا تمہارا توریت پر رسمی ایمان تھا، بلکہ ان مسلمانوں کا پختہ ایمان ہے قرآن کی ہدایات پر۔ اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی اس طرح پیروی کرتے ہیں جس طرح اس کی پیروی کرنی چاہیے، وہ لوگ اس پر پختہ ایمان رکھتے ہیں، اور جو لوگ اس کا انکار کریں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جن کو ہم نے کتاب دی، یعنی کہ مسلمان قرآن کریم کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے، یعنی کہ پڑھتے اس لیے ہیں کہ وہ عمل کر سکیں، اس لیے وہ پڑھتے ہیں، یہ نہیں کہ صرف وہ رسمی طور پر جو ہے وہ پڑھتے ہیں، بلکہ پڑھتے اس لیے ہیں تاکہ وہ سیدھی راہ کے بارے میں ہدایت پائیں اور سیکھیں، اسلام کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں مزید سیکھتے جائیں اور عمل کرتے جائیں۔ وہ عمل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، یہ پڑھنے کا حق ہے۔ یا اے بنی بیٹو اسرائیل کے اذکروا تم یاد کرو نعمتی نعمت یا میری التی جو انعمتو میں نے انعام کی علی اوپر کم تمہارے و اور انی یہ کہ میں فضلتو میں نے فضیلت دی۔ جب لفظ کے آخر میں تو آتا ہے یعنی کہ تا کے اوپر جو ہے وہ پیش آتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے میں نے، اور اگر فضل تا آئے تو پھر تو نے، پھر اگر تا کے اوپر زبر آئے تو اس کا مطلب تو نے ہوتا ہے، اور اگر پیش آئے تو میں نے ہوتا ہے۔ کم تمہیں علی اوپر العالمین جہان، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی، اور اس امر کو بھی یاد رکھو کہ جو میں نے تمہیں سب جہانوں پر فضیلت بخشی۔ اس سے ملتی جلتی آیت جو ہے وہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، تو اس آیت میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل جو ہے ان کو یاد کروا رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی، اور اس بات کو بھی یاد رکھو کہ تمام جہانوں پر تمہیں فضیلت بخشی۔ اور آگے کیا ہے اگلی آیت دیکھتے ہیں، وَاتَّقُوا اور تم ڈرو، یومن دن لا نہ تجزی کام آئے گا، نفسن جان ان کے نفسن جان کے، شیئن کچھ، و اور لا نہ یقبلو قبول کیا جائے گا، من سے ہا اس، عدل بدلہ، و اور لا نہیں تنفعو نفع دے گی، ہا اس کو شفاعتن سفارش، و اور لا نہ ہم وہ ینصرون مدد دیے جائیں گے۔ اس آیت میں یہ ہے کہ اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان کسی دوسرے جان کے کچھ بھی کام نہیں آئے گی، اور نہ اس سے کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ کوئی شفاعت اسے فائدہ دے گی، اور نہ ہی وہ لوگ کوئی مدد دیے جائیں گے۔ اور اس دن سے ڈرو کہ جب کوئی شخص قطعاً کسی دوسرے شخص کا قائم مقام نہ ہو سکے گا، نہ کام آ سکے گا، اور نہ اس سے کسی قسم کا معاوضہ قبول کیا جائے گا، اور نہ کوئی سفارش اسے فائدہ دے گی، اور نہ ہی ان کی کسی قسم کی کوئی مدد کی جائے گی۔ یہ جو ہے وہ آخرت کا دن ہے، کیونکہ دنیا میں جو ہے وہ سفارش بھی قبول ہو جاتی ہے، معاوضہ دے کے جو ہے وہ اپنی جان بچائی جا سکتی ہے، تحفے تحائف دے کے اپنا کام نکلوایا جا سکتا ہے، اور رشوت دے کے جو ہے وہ بڑے سے بڑا عہدہ لیا جا سکتا ہے، اور دنیا میں لوگ جو ہیں وہ مدد بھی کر دیا کرتے ہیں۔ لیکن آخرت کا دن ایک ایسا دن ہے جس سے ڈرنا چاہیے، وہ ایک ایسا دن ہے جس سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے کچھ بھی کام نہ آئے گی۔ وہ ایسی آفت ہوگی، ایسی مصیبت ہوگی کہ ہر کسی کو صرف اپنا آپ یاد رہے گا اور کچھ بھی یاد نہیں رہے گا۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، وا اور اس جب
ابتلا آزمایا، یہ اردو کا لفظ بھی ہے، ہم کہتے ہیں ابتلا اور آزمائش آ گئی، یہ ابتلا جو ہے یہ آزمایا اس کا معنی ہے۔ ابراہیمہ، ابراہیم کو، رب ہو اس کے، بھی ساتھ، کلماتی کلمات کے، پس اتمہ اس نے پورا کیا، ہننا ان کو، قولا فرمایا، انی یقیناً میں، یہ انا کا مطلب ہوتا ہے یقیناً، اور یہ چھوٹی یا اس کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں، یقیناً میں، جاعلو بنانے والا ہوں، کا تجھے، لی واسطے، الناسی لوگوں کے لیے، اماماً پیشوا، قولا اس نے کہا، اور من سے، ذریتی نسل، یا میری، قولا اس نے کہا، لا نہیں، ینالو پہنچتا، عہدی وعدہ، یا میرا، الظالمین ظالم۔ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے بعض کلمات سے آزمایا اور اس نے ان سب کو پورا کر دیا تو اس نے کہا کہ میں یقیناً تجھے لوگوں کے لیے ایک عظیم امام بنانے والا ہوں۔ اس نے عرض کیا، اور میری ذریت میں سے بھی، اس نے کہا، ہاں مگر ظالموں کو میرا عہد نہیں پہنچے گا۔ اس وقت کو یاد کروایا جا رہا ہے اس آیت میں، اللہ تعالیٰ یاد کروا رہا ہے کہ اس وقت کو بھی تو یاد کرو جب ہم نے جب ابراہیم کو اس کے رب نے بعض باتوں کے ذریعے سے آزمایا۔ وہ بعض باتیں کیا تھیں؟ ایک تو یہ والی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قربانی مانگی تھی حضرت اسماعیل کی، اور بعد میں جو ہے وہ اس کی جگہ مینڈھا قربان ہو گیا تھا، لیکن حضرت ابراہیم تو تیار ہو گئے تھے نا اس قربانی کے لیے، دل و جان سے قربان ہو گئے تھے، اور حضرت اسماعیل بھی جو ہے وہ تیار تھے، اور انہوں نے یہی فرمایا تھا کہ ابا جان جس کی آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دی ہے آپ وہی کریں۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ یاد کرتے ہوئے یہاں پہ فرما رہا ہے کہ اس وقت کو بھی یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے رب کے کلمات کو پورا کر دکھایا، جو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سجدہ ریز ہو گئے، اپنا سر تسلیم خم کر دیا۔ تو اس کے جب بھی اللہ کے لیے کوئی چیز قربان کی جاتی ہے جو محض صرف اللہ کی ذات کے لیے ہو، اور انسان اپنی سب سے پیاری چیز جو اس کو بہت پسند ہو اور وہ اللہ کی راہ میں، وہ صرف اللہ کے واسطے اس کو چھوڑ دے اور اپنی خواہش سے دستبردار ہو جائے، تو اس قربانی کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت اس کو انعام کے طور پہ دیکھتے ہیں اور انعام فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ انعام فرمایا ابراہیم پر، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تجھے یقیناً لوگوں کا امام مقرر کرنے والا ہوں۔ یہ امامت کا منصب، یہ نبوت کا منصب جو ہے وہ دیا اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے کہ وہ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو جو ہے وہ اللہ کی راہ میں ذبح کرنے والے تھے، اپنی اولاد سے انسان کتنا پیار کرتا ہے، تو اپنی اولاد کو جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کرنے والے تھے، تو اللہ نے انعام کے طور پر یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو کہا کہ ہاں تو ہے میرا بندہ، میں تجھے امامت دوں گا، میں تجھے نبوت دوں گا تاکہ تو لوگوں کا پیشوا بنے، کیونکہ تیرے اندر وہ بات ہے کہ تو لوگوں کو ہدایت کی طرف بلا سکتا ہے، کیونکہ تو خود ہدایت پر قائم رہنے والا ہے۔ ابراہیم نے اس کے جواب میں کہا کہ اے اللہ تو پھر میری اولاد میں سے بھی امام بنائیو۔ اللہ نے فرمایا ہاں ضرور بناؤں گا، مگر میرا وعدہ ظالموں تک نہیں پہنچتا، ظالموں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، ظالموں کو میں نبوت نہیں دیا کرتا، ظالموں کو میں امامت کا عہدہ نہیں دیا کرتا، کیونکہ وہ تو خود ہی بھٹکے ہوئے ہیں۔ جو ظالم کون ہوتے ہیں؟ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا بھی تھا کہ اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں کو ویران کرتے، تو مسجدوں کو ویران کرنے والے کون ہیں؟ مسجدوں کو ویران کرنے والے وہی ہیں جو نہ خود نماز پڑھتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں کہ وہ نہ جائیں۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ظالموں تک میرا وعدہ نہیں پہنچے گا، ہاں جو تیری اولاد میں سے نیک ہیں، صالح ہیں، ان کو میں امامت کا منصب ضرور دوں گا، ان کو نبوت ضرور دوں گا، مگر
جو ظالم ہے ان پہ تو یہ اللہ کا یہ رول امپلیمنٹ ہی نہیں ہوتا۔ امامت کا منصب اور انہی کو دیا جاتا ہے جو خود ہدایت کے راستے پر ہوں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہی فرما رہے ہیں کہ یعنی اولاد ابراہیم میں سے جو ظالم ہو جائیں گے ان کو امام نہیں بنایا جائے گا۔ اگلی قرآن کلاس میں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔